اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال الله تعالى في مقام آخر استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وقال الله تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے تجارت کرنا، ملازمت کرنا، زراعت کا شعبہ اختیار کرنا، محنت مزدوری کرنا، رزق کے لیے خون پسینہ بہانا، یہ تمام تر ذمہ داری مردوں کے کندھوں پر عائد فرمائی ہے۔ بعض مرتبہ لوگ اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہوئے ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ بیوی بچوں کو کھلانا، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہماری مجبوری ہے۔ ہم بعض مرتبہ مجبوری کا لفظ بول کر بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو کھلانا، بیوی کو کھلانا، بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا، بیوی بچوں کو کپڑے لے کر دینا، روزانہ کی سبزی اور فروٹ لے کر آنا، یہ کسی بھی مرد کی مجبوری نہیں ہوتی۔ اگر انسان اس وقت اپنی نیت کو درست کر لے، اللہ تعالیٰ اس پر بندے کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میزان کے ترازو میں سب سے پہلے جس لقمے کا وزن کیا جائے گا وہ لقمہ ہوگا جو انسان نے اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کیا ہوگا۔ میزان کا ترازو کتنا بڑا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ مجھے میزان کا ترازو دکھا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، داؤد آپ کی آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں جو میزان کے ترازو کو دیکھ سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اللہ ایک مرتبہ تو دکھا دے۔ میرے اللہ نے داؤد علیہ السلام کو میزان کے ترازو کا ایک پلڑا دکھایا جو مشرق سے لے کر مغرب تک کا بڑا تھا۔ جب اتنے بڑے پلڑے کو دیکھا، داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب کافی دیر کے بعد ہوش آیا، عرض کی، اللہ کس بندے کے اندر ہمت ہے جو اتنے بڑے پلڑے کو نیک اعمال سے بھر سکے؟ میرے اللہ نے فرمایا، داؤد جب میں کسی بندے سے راضی ہوتا ہوں میں اس کی نیت کو دیکھتا ہوں، جب میرے بندے کی نیت ٹھیک ہوتی ہے میں اتنے بڑے پلڑے کو کھجور کے ایک دانے سے بھر دیتا ہوں۔ اگر انسان اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہوئے نیت کو درست کر لے تو مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اللہ تعالیٰ اس خرچ کی وجہ سے قیامت کے دن نیکیوں والے پلڑے کو وزنی فرما دیں گے اور جھکا دیں گے۔
تو جب بھی اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کیا جائے صدقے کی نیت کر لی جائے، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو دکاندار حضرات اپنی دکانوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں یا کوئی بندہ 8 گھنٹے کی ملازمت کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ وقت عبادت کے اندر نہیں گزار رہے، حالانکہ اگر بندہ رزق حلال کی تلاش میں نیک نیت کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کئی گھنٹے اس بندے کو عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا، عرض کہ اللہ کے نبی گھر کے اندر غربت ہے، تنگ دستی ہے، کوئی عمل بتا دیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کی عمر ہے، اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، جاؤ مدینہ کے بازار میں دکان کھول لو۔ وہ نوجوان چلا گیا اور اس نے مدینہ کے بازار میں کھجوروں کی دکان کھولی۔ یہ نوجوان روزانہ نماز فجر کے بعد مارکیٹ کی طرف جاتا۔ جب چند صحابہ کرام نے روزانہ فجر کے بعد جاتے ہوئے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کہ اللہ کے نبی کتنا اچھا ہوتا یہ نوجوان فجر کی نماز کے بعد مسجد کے اندر بیٹھ کر ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہو جاتا، تلاوت قرآن کر لیتا، یہ سیکھنے سکھانے کے اندر مشغول ہو جاتا، یہ دنیا کمانے کے لیے فجر کی نماز کے بعد بازار کی طرف جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر یہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نیک نیت کے ساتھ رزق حلال کی تلاش میں اپنی دکان پہ جاتا ہے تو اس کا صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھنا عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ دکانداری کرتے ہوئے بندے کو نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ رزق حلال کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے یا کوئی فیکٹری لگا لیتا ہے، لیکن بندے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے رزق حلال کمانا ہے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تاجر، ملازم، کسان، فیکٹری لگانے والا قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اللہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح بنا دیں گے۔ نماز پڑھنے کے اوپر یہ فضیلت نہیں ہے، روزہ رکھنے کے اوپر فضیلت نہیں ہے، بندہ تجارت کرتا ہے، دنیا کماتا ہے، اگر نیت بندے کی ٹھیک ہو اللہ قیامت کے دن اس چہرے کو منور اور روشن بنا دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ تجارت کرتے ہوئے، دنیا کماتے ہوئے اپنی نیتوں کو درست رکھیں، اللہ اس پر ہمیں اجر اور نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ آج کے دور میں ہر بندہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، غربت کی وجہ سے پریشان ہے، دکاندار اپنی جگہ پریشان ہے، ملازم اپنی جگہ پریشان ہے، کسان اپنی جگہ پریشان ہے، محنت مزدوری کرنے والا، دہاڑی کرنے والا اپنی جگہ پریشان ہے کہ گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غربت کے اندر، تنگ دستی کے اندر کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم عبادات کے اندر جب کمی کرتے ہیں، نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، اللہ رزق کے دروازے ہمارے اوپر بند فرما دیتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، وہ ایک مرتبہ ویرانے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بندہ حضرت کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ حضرت مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، غربت، تنگ دستی چھا چکی ہے، آپ دعا کریں کہ مہنگائی کنٹرول ہو جائے۔ حضرت بہلول کے پاس گندم کا ایک دانہ پڑا ہوا تھا، اس دانے کو اٹھا کے فرمایا میرے بھائی اگر گندم کا ایک دانہ سونے کے ایک سکے کے برابر ہو جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ بندہ حیران پریشان کہنے لگا حضرت میں تو مہنگائی کا رونا رو رہا تھا، آپ نے مہنگائی اور زیادہ کر دی۔ حضرت بہلول نے فرمایا میرے بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک کام میرے ذمہ لگایا ہے اور ایک کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، میں جب تک وہ ذمہ پورا کرتا
رہوں گا اللہ اپنے ذمہ کو پورا کرتے رہیں گے۔ حضرت وہ کیا، حضرت بہلول نے قرآن کی 2 آیات پڑھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ فرمایا اللہ نے میرے ذمے عبادت لگائی ہے اور اپنے ذمہ رزق لیا ہے۔ میں جب تک اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا اللہ مجھے رزق پہنچاتے رہیں گے، اور جس دن میں نے عبادت کے اندر، نمازوں کے اندر کمی شروع کر دی اللہ تعالیٰ اس دن رزق کی تنگیوں کے اندر مجھے مبتلا فرما دیں گے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز کا اہتمام کیجئے۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے بلکہ رزق تو ہم دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے ایک ہی آیت کے اندر نماز اور رزق کا تذکرہ کر کے اپنے بندوں کو ایک سبق دیا ہے، میرے بندو جب تک تم نماز پڑھتے رہو گے میں تمہیں رزق دیتا رہوں گا، اور جس وقت تم نمازوں کے اندر سستی کرو گے، کمی کرو گے، میں اس دن رحمت اور برکت کے دروازے تمہارے اوپر بند فرما دوں گا۔ ہمارے رزق کے اندر اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کاروبار کے اندر، مال پیسے کے اندر اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں برکتوں والی روزی کیسے مل سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عبادت اور نماز کے حوالے سے ارشاد فرمایا اس کا اہتمام کرو، اور دوسرا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ اسے 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو اللہ پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اللہ غموں کے اندر بندے کو خوشیاں عطا فرما دیتے ہیں، اور کثرت استغفار کی برکت سے اللہ بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں بندے کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ الحدیث صحابی ہے، وہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، جس جگہ جا کے بیٹھے ان کے قریب ایک سوراخ تھا، اس سوراخ سے چوہا باہر نکلا، منہ کے اندر سونے کا ایک سکہ تھا جسے دینار کہا جاتا ہے، وہ باہر لا کے رکھ دیا، چوہا پھر سوراخ کے اندر بل کے اندر گیا، دوسرا سکہ لے کے آیا۔ حضرت ابو ہریرہ جب قضاء حاجت سے فارغ ہوئے اس چوہے نے تقریباً 6 یا 7 سکے باہر رکھ دیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سونے کے 7 سکوں کو اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے غیب سے رزق کا انتظام فرمایا ہے، ابو ہریرہ جاؤ انہیں استعمال کرو، حلال کے پیسے ہیں۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ تقوی سے بھرپور زندگی گزارتے تھے، کثرت استغفار کا اہتمام کرتے تھے، اللہ انہیں بلوں سے رزق عطا فرماتے تھے۔ ہم نے آج کے دور میں کثرت استغفار کو چھوڑ دیا تو ہمارے پورے مہینے کی تنخواہ، پورے مہینے کی آمدنی، پورے مہینے کی سیلری وہ بلوں کے اندر چلی جاتی ہے۔ یہ ٹیلی فون کا بل، موبائل کا بل، گیس کا بل، بجلی کا بل، دکاندار کا بل، ابھی مہینہ ختم نہیں ہوتا کہ ہماری سیلری اور آمدنی بلوں کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کثرت استغفار کا اہتمام کریں گے اللہ اپنے وسیع خزانوں سے ہمیں رزق عطا فرمائیں گے، بلکہ جو بندہ کثرت استغفار کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے میں نے سوچا کہ مسجد کے اندر رات گزار لیتا ہوں، فرماتے میں مسجد کے اندر گیا، میں نے مسجد کے اندر کچھ دیر ذکر و اذکار کیا، عشاء کا وقت ہوا، عشاء کی نماز پڑھی، میں نے عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے اندر لیٹنے کے لیے ارادہ کیا، سامان وغیرہ بچھایا تو مسجد کا خادم آیا اور کہنے لگا بوڑھے میاں اپنے ٹھکانے پہ تشریف لے جائیں، میں نے مسجد کو بند کرنا ہے۔ وہ بوڑھا امام احمد بن حنبل کو جانتا نہیں تھا،
امام احمد بن حنبل اس بوڑھے کی مجبوری کو سمجھ گئے، اپنا سامان اکٹھا کیا اور مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ فرماتے سردیوں کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، ٹھنڈی یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھی۔ میں سوچنے لگا پردیس میں ہوں، اجنبی ہوں، رات کہاں گزاروں، یہاں تو مجھے کوئی جانتا نہیں ہے۔ فرماتے میں نے اللہ کا نام لے کے چلنا شروع کر دیا۔ مجھے کچھ فاصلے کے اوپر ایک تنور نظر آیا۔ میں اپنی سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے تنور کے قریب جا کے بیٹھ گیا۔ جب میری سردی کی شدت کم ہوئی، میں نے روٹیاں پکانے والے نان بھائی کو دیکھا۔ جب وہ دونوں ہاتھوں سے پیڑے کو بڑا کرتا یا پیڑے کو تنور کے اندر لگاتا، روٹی باہر نکالتا یا تنور کے انگاروں کو صحیح کرتا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے وہ اتنا زیادہ استغفار پڑھ رہا تھا کہ میں نے جذبات میں آ کے روٹیاں پکانے والے نان بھائی سے کہا کہ آپ اتنا زیادہ استغفار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ روٹیاں پکانے والا کہنے لگا بوڑھے میاں، اللہ رب العزت نے استغفار کی برکت سے مجھے مستجاب الدعوات کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ میں جو بھی دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ البتہ ایک دعا ایسی ہے جو ابھی قبول نہیں ہوئی اور مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اللہ میری اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا وہ دعا کیا ہے؟ نان بھائی کہنے لگا بوڑھے میاں میری زندگی کی سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ احمد بن حنبل سے ملاقات کروا دے، اللہ ان کی زیارت کروا دے۔ امام احمد بن حنبل اپنی جگہ سے اٹھے، اس نان بھائی کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا میرے بھائی خوش ہو جا، اللہ نے تیری اس دعا کو قبول فرما لیا، میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ اللہ استغفار کی برکت سے اپنے وسیع خزانوں سے رزق بھی عطا فرماتے ہیں اور بندے کی دعا کو قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ رزق کے اندر اضافے اور برکت کے لیے تیسرا عمل وہ ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی غربت کے اندر مبتلا نہیں فرماتے۔ جو بچہ اپنے ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کوئی ایک کو، کوئی دنیا سے جا چکا ہے دوسرا موجود ہے، اسے خوش رکھتا ہے اللہ رزق کے حوالے سے اس نوجوان کو کبھی پریشان نہیں فرمائیں گے۔ بعض مرتبہ نوجوان غصے میں آ کے ماں باپ کو گالی نکال دیتا ہے، ماں باپ کا دل دکھا دیتا ہے۔ ماں باپ اگرچہ اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیتے لیکن جب ماں باپ کے دل سے آہ نکلتی ہے، جب ماں باپ کا دل اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو یہ آسمان کو چیرتے ہوئے عرش پہ پہنچتی ہے۔ اس نوجوان کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، مستقبل برباد ہو جاتا ہے۔ اور جو ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کو خوش رکھتے ہیں تو ماں باپ کے ہاتھ اولاد کے لیے اٹھتے ہیں۔ ماں کتنی ہی بوڑھی کیوں نہ ہو جائے، باپ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، لیکن جب لرزتے کانپتے ہوئے ہاتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر اٹھتے ہیں اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتے، اللہ ان ہاتھوں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں باپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اس طرح قبول فرماتے ہیں جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتے تھے۔ اور ایک بات سمجھ لیں، میں ان لوگوں سے درخواست کروں گا جن کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک موجود ہے، دنیا ہی کے اندر ماں باپ کی قدر کر لیں۔ ماں باپ کی قدر و قیمت ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد پتہ چلتی ہے۔ جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان روتا چیختا چلاتا ہے لیکن نعمت لوٹ کر بندے کے پاس نہیں آ سکتی۔ حضرت مولانا محمد جمشید رحمت اللہ علیہ جو رائے ونڈ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس موجود تھا تو حاجی عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
مولانا جمشید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حاجی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا مجھے اس وقت اپنی والدہ یاد آ رہی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا، جوانی کی عمر تھی، تو میری والدہ مجھے کہا کرتی تھی، میں تبلیغ کے اندر لگا ہوا تھا کہ عبد الوہاب گھر کب آؤ گے؟ عبد الوہاب گھر کب آؤ گے؟ تمہیں دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ اس وقت ماں بلایا کرتی تھی۔ آج ماں کے پاس جانے کو دل کرتا ہے، لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر ماں کا وجود نظر نہیں آتا۔ میں ایک علاقے کے اندر جنازہ پڑھانے کے لیے گیا۔ جب ہم جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے تو مرنے والی خاتون کا بیٹا کہنے لگا، حضرت ہماری والدہ نے وفات سے 2 دن قبل زارو قطار بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ ہم سارے بھائی اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، امی جان آپ کو کوئی تکلیف ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو ماں نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا، رو کر کہنے لگی، بیٹا مجھے تکلیف تو ہے، آپ کو پتہ بھی ہے، لیکن اس وقت مجھے اپنی ماں یاد آ رہی ہے۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میرا سر آج ماں کی گود میں ہوتا، میرے سر کے اوپر ماں کا شفقتوں والا ہاتھ ہوتا، میری ماں مجھے پیار کرتی۔ ماں اس وقت اپنی مرنے والی ماں کو یاد کر رہی تھی، اور اس عورت کی عمر کتنی تھی؟ 83 سال اس عورت کی عمر تھی۔ 83 سال کی عمر کے اندر بھی اپنی والدہ کو یاد کر رہی تھی۔ جی ہاں، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے ماں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، والد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس گھر کی چار دیواری کے اندر ماں موجود ہوتی ہے، باپ موجود ہوتا ہے، بچہ پورے دن کی پریشانیوں کو لے کے جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ کہتے امی ابو، تو بچے کے پورے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ٹینشن ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب ماں باپ کی زبان سے نکلتے ہاں میرے بیٹے، ہاں میرے پتر، تو بچے کے چہرے کے اوپر اسی وقت مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ آج گھر کے اندر مجھے کوئی بیٹا کہنے والا تو موجود ہے، آج مجھے میرا بچہ کہنے والا تو موجود ہے۔ لیکن جب یہ ہستیاں دنیا سے چلی جاتی ہیں، بچہ دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز سے صدا لگاتا ہے امی ابو، تو اسے جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس وقت اس انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جب تک موجود تھے تو اس وقت مجھے پہلی پکار کے اوپر جواب مل جاتا تھا۔ چند ہفتے پہلے ہماری ایک عزیزہ کا انتقال ہوا، اس کی بچی اوکاڑا شہر کے اندر رہتی تھی۔ وہ بچی رات کے 10 بجے تقریباً گھر پہنچی، اگلے دن صبح 10 بجے جنازہ تھا۔ یہ بچی شادی شدہ تھی۔ بچی اپنی ماں کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر پوری رات ایک ہی جملہ کہتی رہی، میری امی میری امی میری امی۔ اسی ایک جملے کے اندر بچی نے پوری رات گزار دی۔ نہ بچی نے کھانے کا لقمہ کھایا، نہ پانی پیا، نہ سونے کے لیے بستر کے اوپر آئی، جب تک ماں کا جنازہ نہیں اٹھا وہ امی امی پکارتی رہی۔ حتیٰ کہ 1 مہینے کے بعد اس بچی کا والد فوت ہوا تو وہ بچی اپنے والد کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر پھر یہی جملہ دہراتی رہی، میرے ابو، مہینہ پہلے ماں دنیا سے چلی گئی، اب میرے سر سے والد کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ مہینہ پہلے شفقتوں والی ماں چلی گئی، ممتا کا پیار دینے والی ماں چلی گئی، اور اب سر کے اوپر شفقتوں والا ہاتھ رکھنے والا باپ بھی دنیا سے چلا گیا۔ جی ہاں، ماں باپ کی قدر و قیمت یتیموں سے جا کے پوچھیں کہ ماں اور باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ یتیم رو کے یہی کہتے ہیں، اللہ کرے دنیا میں کسی کی ماں اور باپ نہ مرے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہو گئی۔ بشیر کے والد نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کے سفر پہ تشریف لے گئے۔ بشیر چھوٹا بچہ تھا۔ جب یہ قافلہ جہاد کر کے واپس آیا، بشیر کو پتہ چلا کہ قافلہ واپس آ چکا ہے۔ بچہ اونچی پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو گیا اور گزرنے والے قافلے کے اندر اپنے والد کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن بچے کی معصوم نگاہیں اپنے والد کو تلاش نہ کر سکی۔ پورا قافلہ گزر گیا، بچہ پہاڑی سے نیچے اترا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے میرا والد نظر نہیں آ رہا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا والضحیٰ والا چہرہ، اپنا رخ انور، اپنا چمکتا دمکتا روشن چہرہ دائیں جانب پھیر لیا۔
وہ بچہ سامنے سے دائیں جانب آیا اور آ کے یہی سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے میرا والد نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے پھر چہرے انور سامنے کیا، بچہ وہاں سے پھر سامنے آیا اور پیغمبر کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹ گیا، چمٹ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ میرے والد شہید ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، یا دشمن کی قید میں جا چکے ہیں۔ یا رسول اللہ پلیز مجھے میرے والد کے بارے میں بتلائیں، پہلے میری ماں دنیا سے چلی گئی، مجھے میرا ابا نظر نہیں آ رہا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھ کے فرمایا، بیٹا اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا، تیرے والد شہید ہو چکے ہیں، تیرے والد دنیا سے جا چکے ہیں۔ جب بچے نے اپنے والد کے بارے میں سنا کہ دنیا سے جا چکے ہیں، بچے نے بلک بلک کے رونا شروع کر دیا، روتے ہوئے کہنے لگا، یا رسول اللہ پہلے ماں دنیا سے چلی گئی، آج ابا بھی دنیا سے چلا گیا، ابو بھی دنیا سے چلا گیا، یا رسول اللہ میں آج کے بعد کس کے دروازے پہ جا کے کھانا مانگوں گا، میں آج کے بعد کس کے دروازے پہ جا کے پانی مانگوں گا، یا رسول اللہ مجھے تو پیار کرنے والی ماں بھی نظر نہیں آتی، مجھے تو بیٹا پکارنے والا ابو بھی نظر نہیں آتا، میں آج کے بعد لباس کن سے مانگوں گا، میں پانی کھانا کن سے مانگوں گا، یا رسول اللہ میں تو بے سہارا ہو چکا ہوں، بے آسرا ہو چکا ہوں، یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا۔ جب بچہ اپنے والدین کی محبت کو الفاظ کے اندر بیان کرتا ہے تو میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھا کے سینے کے ساتھ لگایا، آپ نے فرمایا، بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے والد بن جائیں؟ بچہ کہنے لگا، جی اللہ کے نبی اس بات کے اوپر میں راضی ہوں۔ میرے محبوب یوں بچوں کے والد بن جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر موجود تھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ ایک جہاد کے سفر پہ گئے ہوئے تھے۔ اللہ نے پورے معاملے کو منکشف کیا، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جعفر شہید ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام جعفر کے گھر تشریف لے گئے، ان کی اہلیہ اسما آٹا گوندھ رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسما تیرے بچے کہاں ہیں؟ ان کے ایک بیٹے کا نام اون تھا، دوسرے کا نام محمد تھا اور تیسرے کا نام عبداللہ تھا۔ اسما کہنے لگی، یا رسول اللہ باہر کھیلنے گئے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بچوں کو بلاؤ۔ جب بچوں کو بلایا گیا تو میرے پیغمبر نے تینوں بچوں کو یوں اپنی دونوں ہاتھوں میں لیا اور نبی علیہ السلام ان بچوں کے اوپر یوں جھک گئے۔ آپ بچوں سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت اسما جعفر کی اہلیہ کہنے لگی، یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ آج ان بچوں کے ساتھ اتنا پیار کیوں ہو رہا ہے؟ آپ ان بچوں کے ساتھ اتنی محبت، اتنی شفقت کیوں فرما رہے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا، اسما ان کا والد شہید ہو چکا ہے، یہ بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ اسما کی چیخ نکلی، میرے محبوب نے فرمایا، صبر کرو۔ اسما کہنے لگی، یا رسول اللہ